آج پروین شاکر کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کسے خبر ہے کہ کیا رنج و غم اٹھاتے ہیں، کسے خبر ہے کیا رنج و غم اٹھاتے ہیں، تراش کر جو زباں کو قلم اٹھاتے ہیں۔ قرارداد محبت تو کب کی فسخ ہوئی، فریق آج یہ کیسی قسم اٹھاتے ہیں۔ زمیں کی پشت تحمل سے دوہری ہو جائے، اگر وہ بوجھ اٹھائے جو ہم اٹھاتے ہیں۔ مثال درد تہ جام ہے کہ بیٹھ کے بھی، ایک اور حشر پس جام جم اٹھاتے ہیں۔ ہمیں بجھانے کو اندر کا حبس کافی ہے، ہوا مزاجوں کا احسان کم اٹھاتے ہیں۔ وہاں بھی ہم تو ستارہ سوار تھے کہ جہاں، بہت ہی سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ کسے خبر ہے کہ کیا رنج و غم اٹھاتے ہیں، کسی کو خبر بھی ہے کہ ہم جو لوگ قلم اٹھاتے ہیں اپنی زبان تراش کر، اپنی زبان کو کاٹ کر جو لوگ قلم اٹھاتے ہیں اپنی دلی کیفیات کو بیان کرنے کے لیے، جو قلم اٹھاتے ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں اور جو دوسرے رائٹرز ہیں، تو کسے خبر ہے کیا کیسے رنج و غم سے وہ گزرے جب انہیں قلم اٹھانے کی نوبت آئی۔ زبان تو بند ہو گئی، ان کی زبان ایک طرح سے تراش لی گئی، لیکن وہ قلم کے ذریعہ پھر اپنی باتیں کہتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اپنے دل کی باتیں کہتے ہیں۔ تو کسے خبر ہے کہ کیا رنج و غم اٹھاتے ہیں، تراش کر جو زباں کو قلم اٹھاتے ہیں۔ قرارداد محبت تو کب کی فسخ ہوئی۔ قرارداد، ریزولیوشن، ایگریمنٹ جو ہوتا ہے تو وہ فسخ مطلب کب کا کینسل ہو چکا، وہ مطلب بیکار ہو چکا، انویلڈ ہو چکا۔ یہ قرارداد محبت جو تھی، جو ریزولیوشن تھا، جو ایگریمنٹ تھا ہم دونوں کے بیچ محبت کا، وہ تو کینسل ہو چکا۔ وہ فریق آج یہ کیسی قسم اٹھاتے ہیں اب، لیکن اس کے جو دونوں فریق ہیں وہ اب کس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں؟ اگر وہ محبت کی قسم کھا رہے ہیں تو کس محبت کی؟ وہ قرارداد تو ختم ہو گئی، وہ کینسل ہو گئی بالکل۔ تو قرارداد محبت تو کب کی فسخ ہوئی ہے، فریق آج یہ کیسی قسم اٹھاتے ہیں۔ زمیں کی پشت تحمل سے دوہری ہو جائے، اگر زمیں پر وہ بوجھ آ جائے جو بوجھ ہم نے اٹھایا ہے زندگی پر، تو زمیں کی پشت، زمیں کی جو پیٹھ ہے نا، وہ بالکل دوہری ہو جائے گی۔ اس کے اٹھانے سے، اس کو انڈیور کرنے میں، اس کو تحمل، اس کو برداشت کرنے میں، اس بوجھ کو برداشت کرنے میں زمین کی پشت جو ہے وہ بالکل دوہری ہو جائے گی۔ اس قدر مطلب بھاری بوجھ مجھے ملی ہے، زندگی کا جو بوجھ ملا ہے اور جسے میں ڈھوتا آیا ہوں، جسے میں ڈھوتی آ رہی ہوں، کہ زمین کی پشت تحمل سے دوہری ہو جائے، اگر وہ بوجھ اٹھائے جو ہم اٹھاتے ہیں۔ ہم جو روز زندگی کا بوجھ اٹھاتے ہیں نا، اگر زمین کو وہ بوجھ مل جائے تو زمین بالکل اس کے بوجھ سے برداشت کرتے کرتے جو ہے وہ بالکل دوہری ہو جائے۔ وہ اس قدر بوجھ زندگی کا بوجھ مجھ پر پڑا ہے۔ اچھا، مثال درد تہ جام ہے کہ بیٹھ کے بھی، جو کچی شراب جب جام میں پی جاتی ہے نا، تو اس کے پینے کے بعد بھی تھوڑی سی شراب جو ہے وہ کچی شراب تھوڑی سی تہ میں، تلچھٹ میں تھوڑی سی شراب بچ جاتی، بیٹھ جاتی، وہ حلق تک نہیں آتی وہ شراب۔ تو مثال درد تہ جام ہے کہ بیٹھ کے بھی، ایک اور حشر پس جام جم اٹھاتے ہیں۔ جام جم مطلب جام جمشید، جو ایران کے بادشاہ کے پاس ایک جام تھا، جس کی کہتے ہیں کہ گردش میں آنے والے دنوں کا، آنے والے حالات کا وہ نقشہ اس میں آ جاتا تھا، اور وہ پہلے ہی جان لیتا تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ تو ایک اور حشر پس جام جم اٹھاتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو درد تہ جام کی مانند جام کے نیچے بیٹھ کر کے بھی ہم ایک اور حشر بھی اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک جس طرح جام جم جو تھا، جس میں وہ آنے والے دنوں کا نقشہ دکھائی دیتا تھا، اس طرح کا حشر ہم بھی اٹھا سکتے ہیں، حالانکہ ہم درد تہ جام ہیں، پیالے میں بچی ہوئی تھوڑی سی شراب۔ مثال درد تہ جام ہے کہ بیٹھ کے بھی، ایک اور حشر پس جام جم اٹھاتے ہیں۔ ہمیں بجھانے کو اندر کا حبس کافی ہے۔ حبس سمجھتے ہیں نا آپ، وہ جو کبھی بالکل بڑی گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، کمرے بند ہوں اور ہوا بھی بند ہو تو بڑے سانس لینے میں کسی تکلیف سی ہوتی ہے، تو اندر بھی، شاعر کے اندر بھی ایک حبس ہے۔ تو ہمیں بجھانے کو اندر کا حبس کافی ہے، جو میرے اندر حبس ہے وہ مجھے جب چاہے بجھا سکتا ہے، میری جان لے سکتا ہے۔ ہوا مزاجوں کا احسان کم اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا احسان ہم کم اٹھاتے ہیں جن کے مزاج جو ہے وہ ہواؤں کی طرح ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ابھی کچھ ہے، ابھی کچھ ہے، ہواؤں کی طرح جو مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، ہم ان کا احسان ذرا کم ہی اٹھاتے ہیں، کہ ہمیں جب بجھنا ہوگا تو اندر کا حبس کافی ہے، وہی مجھے بجھا دے گا۔ ہمیں بجھانے کو اندر کا حبس کافی ہے، ہوا مزاجوں کا احسان کم اٹھاتے ہیں۔ وہاں بھی ہم تو ستارہ سوار تھے کہ جہاں، ہم تو وہاں بھی، میرے پاؤں جو ہے وہ فلک پہ تھے، وہاں بھی ہم تو ستارہ سوار تھے کہ جہاں بہت ہی سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ ایسی جگہ پر جہاں لوگ بالکل سوچ سمجھ کر، بہت
سوچ سمجھنے کے بعد کوئی فیصلہ کرتے تب ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں. ہم تو وہاں بھی ستارہ سوار تھے, ہم تو وہاں بھی اس طرح چل رہے تھے جیسے کہ ہم آسمانوں, جیسے کہ فلک کی ہم سیر کر رہے ہوں, جبکہ وہاں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت تھی. تو پروین شاکر کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہے, اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا. ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.